حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک میں صدقۃ الفطر ادا کیا کرو، یہ تمہارے روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے۔ تو کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہوگی، اب پیسے دے کے، فطرانہ دے کے، صدقۃ الفطر دے کے تم جناب اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لو۔ اللہ تو یہ محبت چاہتا ہے کہ کمی رہے نہ۔ ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں۔ اب وہ صدقۃ الفطر کے بارے میں، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو تو اس کی فضیلت کا وقت شروع ہو گیا، اس کو آپ عید سے پہلے ضرور ادا کریں، فضیلت عید سے پہلے ادا کر دیں تاکہ غریبوں کو ان کا حق پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، کئی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں لیکن اخراجات کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائے، تو اسی چیز کا احساس ہے، جتنا بڑی مالدار ہو لیکن مالدار جب روزہ رکھے گا اس کو بھوک لگے گی، اس کو احساس ہوگا کہ غریب بھوکا کس طرح رہتا ہے۔ کیوں جی، جس نے بھوک دیکھی نا اس کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی، تو یہ غریب کی فکر کا نام بھی روزہ ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر جلدی سے جلدی ادا کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہو یا مال تجارت ہو یا کوئی بھی مال ہو ضرورت سے زائد ہو، عید کے دن تک یا عید والے دن جس بندے کے پاس کتنی مقدار کا مال آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو بنتا ہوگا، اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر 4 اشیاء کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 جو۔ گندم 2.25 کلو کا جو مارکیٹ کا ریٹ بنتا ہے نا، اس حساب سے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں۔ ابھی جمعے سے پہلے ایک ساتھی کہنے لگا یار پچھلے سال تو یہ 200 روپے تھا، اس سال 250 روپے ہو گیا ہے، تو یہ اتنا بڑھ جائے گا، لوگوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ میں نے کہا بھائی آپ بات ایک مولوی سے کر رہے ہو، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سامنے کون بیٹھا ہے، کیسے بات بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا آج کا 250، آج کے 5 سال پیچھے چلے جاؤ، آج کا 250 آج کے 1000 کے برابر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو 250 ہم دے رہے ہیں اگر آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو 50 روپے کی اتنی ویلیو ہوتی ہے جتنی آج 200 کی ویلیو۔ کیوں یہ ایسے ٹھیک ہے نہیں؟ تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے پیسے دیکھ کے دو، شریعت نے کہا ہے 2.25 کلو گندم کا مارکیٹ کا ریٹ، تو مارکیٹ اگر اوپر جائے گی تو معیشت اوپر آئے گی نا، اگر مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، جب گندم ڈاؤن تو معیشت ڈاؤن، گندم مضبوط عوام بھی مضبوط۔ تو یہ تو صدقۃ الفطر کوئی بوجھ بنتا ہی نہیں ہے، چاہے یہ ریٹ بڑھتے بڑھتے 50 سال بعد 1000 روپے میں پہنچ جائے، لیکن اس وقت 1000 روپے اس طرح ہوگا جیسے آج 100 روپے۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ تو 2.25 کلو گندم کا جو مارکیٹ کا ریٹ بنتا ہوگا اس کا حساب لگا کر آپ نے صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا ہے۔ عموماً لوگ گندم کا ہی دیتے ہیں، آج کل جو گندم کے حساب سے بن رہے ہیں وہ 250 روپے، کم سے کم 250 روپے آپ ضرور دیں، کیونکہ اعلیٰ اور ادنا دونوں کو مکس کر کے اگر دیکھا جائے 240-45 روپے 2 کلو کا بن رہے ہیں عام روٹین میں، تو 250 روپے جو گندم کے حساب سے فطرانہ ہے وہ آپ ادا کریں۔ باقی کھجور، کشمش اور جو، ان کا 3.5 کلو کا جو مارکیٹ کا ریٹ بنتا ہوگا، 3.5 کلو کے حساب سے جتنے پیسے بنیں گے ان کا آپ حساب لگا کر اس کے حساب سے آپ فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔
आपके बाद ईद के दिन तक, ईद वाले दिन भी अगर 52.5 तोला चांदी की जो मालियत आजकल 1,20,25,000 तक तकरीबन बन रही है, उतनी मालियत आपके पास जरूरत से जायद बनती है, तो आप उसको फतराना जरूर अदा करने में शामिल हैं। बात समझ आ गई है? गंदम के हिसाब से 250 रुपए आज के हिसाब से 2024 1445 रमजान मुबारक में 250 रुपए गंदम के हिसाब से फतराना है। और बाकी जो चीजें हैं उनका 3.5 किलो जो किशमिश खजूर 3.5 किलो का हिसाब लगाकर जो जितना मालदार है उतनी अच्छी चीज का अदा करें, जितना मालदार है उतनी अच्छी चीज का अदा करें। ये नहीं कि बस गंदम के पीछे लगाए।